بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ جی ہم اپنے سلیبس کے حوالے سے دیکھیں تو اب ہم نے روداد نویسی کا باقاعدہ آغاز کیا ہوا ہے، جس میں ہم نے روداد نویسی کے کچھ قوانین پڑھے، اس کے اصول و ضوابط دیکھے، روداد لکھنے کا جو طریقہ ہے اس کو دیکھا، اور کچھ موضوعات پر جو ہے وہ ہم نے روداد لکھی اور روداد کو جو ہے وہ یاد کیا۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ روداد نویسی کے حوالے سے روداد تقریب بسلسلہ یوم اقبال کے حوالے سے ہے۔ تو اس موضوع کی اگر بات کی جائے تو یہ پہلی لائن میں آپ کو کچھ بورڈ اور ان کے جو ہے وہ سال لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کس بورڈ کے تحت کس سال میں جو ہے یہ سوال اردو کے پیپر میں جو ہے وہ دہرایا جا چکا ہے، اور یہ سوال بار بار آ رہا ہے۔ اور اس سوال کے بار بار آنے کی بڑی اور بنیادی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ وہ موضوع ہے جو اہم موضوعات میں شمار ہوتا ہے۔ تو آئیے جی ہم اپنی روداد کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیے۔ روداد سنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ جب تک کوئی چیز اپنے کانوں سے سنیں گے نہیں اور اس کی تحریر کو نہیں دیکھیں گے، تب تک آپ جو ہے وہ اس موضوع پر جو ہے وہ لکھنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ادب میں ہر چیز جو آپ دیکھتے ہیں اور جو آپ سنتے ہیں، اسی کے مطابق جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اور جو کچھ آپ سنتے ہیں تو آپ لکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جب تک آپ کچھ دیکھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، تو آپ ایک اچھا ادب جو ہے وہ تحریر نہیں کر سکتے۔ تو سماعت فرمائیے۔ تاریخ میں ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے اقوام کی تاریخ کا دھارا موڑ دیا، تاہم افکار کی تاریخ کا دھارا موڑنا اقوام کی تاریخ کا دھارا موڑنے سے کہیں زیادہ گراں کام ہے۔ ایسی ہی ایک عظیم شخصیت جس نے مسلمانان ہند کو انقلاب افکار سے نوازا، علامہ محمد اقبال تھے۔ دھارا موڑنا کہتے ہیں کہ تاریخ کا جو ہے وہ ایک انداز بدل دینا، تاریخ میں ایک نئی چیز، ایک نیا خیال پیدا کرنا۔ تو 9 نومبر کئی بار آیا اور آئے گا، تاہم 1877 کا 9 نومبر بھی عجب تھا۔ جب چشمے آفتاب نے شب کی نیند کے بعد آنکھ کھولی تو دنیا میں ایک فرد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ یہ بات تو عام تھی، تاہم یہ فرد خاص تھا۔ جی ہاں، یہی شخص علامہ محمد اقبال تھا، جو محب رسول، محب مسلمین، پر امید، مگر غمگین اور سپارہ دل کا حامل تھا۔ ہر سال کی طرح رواں برس بھی ہمارے کالج میں شہر کے مشہور دانشور اور اقبال شناس پروفیسر محمد طیب صاحب کی صدارت میں یوم اقبال منایا گیا۔ اقبال شناس کہتے ہیں کہ جو اقبال کی شخصیت یا اقبال کے فن کو جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ جاننے والا ہو، اس پر گرفت رکھنے والا ہو، اقبال سے والہانہ محبت کرنے والا ہو، اور اقبال کے فن سے اور اقبال کے ادب سے، اقبال کی تحریروں سے اسے والہانہ محبت ہو، اس سے اسے شغف ہو۔ جی، مقررہ وقت پر کالج ہال اساتذہ، معزز مہمانوں اور طلباء سے بھر چکا تھا۔ اسٹیج سیکرٹری بزم اقبال کے نائب صدر پروفیسر یوسف سلیم صاحب تھے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل صدر مجلس کو کرسی صدارت پر رونق افروز ہونے کی دعوت دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ یوں جلسے کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ عمیر خالد سال اول کے طالب علم کو دعوت دی۔ نعت رسول مقبول کے لیے سال چہارم کے محمد بلال شریف آئے اور انہوں نے نعت کا ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ تو جی یہ دو پیراگراف آپ کو سنائے، ان سے آپ اندازہ کریں کہ پہلے بھی آپ نے جو روداد پڑھی ہے اس کا بھی شروع ایسے ہی ہوا، تلاوت کلام پاک اور نعت شریف کے حوالے سے۔ تو اس طرح آپ کہانی کے ردم کو جو ہے وہ دیکھتے جائیں۔ بار بار آپ کو کہانی یا ایک روداد سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جب اس کو سنیں اور اس کا کمپیریزن کریں کہ کوئی بھی روداد ہے، کوئی بھی موضوع ہے، تو اس پہ جب آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے تو اس کی ترتیب یا اس کا ردم کچھ یوں ہوگا۔ بزم اقبال کے نائب صدر نے تقریب کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ آج کی اس عظیم الشان فکری تقریب جس کا اہتمام کالج ہاضہ نے کیا ہے، شاعر مشرق، مفکر اسلام علامہ محمد اقبال کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ ہم ان کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتے، اور آج کی یہ فکری نشست ان کی خدمت میں نذرانہ عقیدت کی یہ ہماری چھوٹی سی کاوش ہے۔
یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کی اس تقریب میں نامور شعراء، ادیب اور دانشور تشریف لائے ہیں۔ یہ ان کی علامہ صاحب سے محبت ہی کا ایک ثبوت ہے کہ وہ دور دراز سے تشریف لائے اور ہماری محفل کو رونق بخشی۔ اہل علم حضرات کی موجودگی میں امید کرتا ہوں کہ حاضرین محفل ان کے خیالات سے استفادہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد اسٹیج سیکرٹری نے جناب پروفیسر چودھری منظور حسین کو دعوت دی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لا کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم موصوف نے اس پر سیر حاصل گفتگو کی اور اقبال کی شخصیت اور ان کی سوچ کو اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اقبال کا تصور خودی دراصل عرفان ذات کا دوسرا نام ہے۔ وہ ایسی خودی کے خواہاں تھے جس میں فکر بھی ہو اور عزت نفس بھی۔ اقبال کے نزدیک جب بندہ مومن اپنی ذات کو پا لیتا ہے تو پھر وہ کسی غیر کا محتاج نہیں رہتا، وہ صرف اور صرف اپنے رب کا ہو کر رہتا ہے اور زمانے کے سود و زیاں سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اقبال کے فلسفہ خودی کے اصل معنی یہ ہیں: انسانیت بحیثیت بندہ مومن اپنا مقام پہچان لے، وہ مقام جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی اور جس کی وجہ سے وہ اللہ کا نائب بنا، اور اسی میں انسان کی خیر اور فلاح ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے اقبال کے مدعا کو مزید واضح کرنے کے لیے اقبال کے اشعار بھی پیش کیے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ دو شعر اور لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم آگے چلتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی وہ تالیوں کی گونج میں اجازت لیتے ہوئے اپنی کرسی پر براجمان ہوئے۔ اسٹیج سیکرٹری نے پروفیسر عبدالواحد صاحب کو اظہار خیال کی دعوت دی۔ وہ تشریف لائے اور یوں گویا ہوئے: روح اسلام کی ہے نور خودی نار خودی، زندگانی کے لیے نار خودی نور و حضور۔ انہوں نے اپنی ذات کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا کہ بندہ مومن جو کہ اقبال کا شاہین بھی ہے اور اقبال کی خودی کا حامل بھی، اللہ نے اس کائنات میں اپنا نائب بنا کر بھیجا اور اس پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی خودی کو مقدم جانتے ہوئے خالق کائنات کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، اور جب وہ ایسا کرے گا تو زمان و مکان کی وسعتیں اس کے زیر نگیں ہوں گی، اور یہی اس کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ سیر اصل بحث کے بعد انہوں نے اپنی بات کا اختتام اس شعر پر کیا: آہ کہ کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز، آہ کہ کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز، ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام۔ اس کے بعد سال چہارم کے محمد بلال شریف نے اقبال کی خوبصورت نظم کو ترنم کے ساتھ پڑھ کر حاضرین و سامعین محفل کے دلوں کو جو سکون پہنچایا، اس نے تقریب کا لطف دوبالا کر دیا۔ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اس کے بعد پروفیسر غلام محمد قریشی صاحب تشریف لائے۔ اس دوران میں حاضرین محفل کا اقبال کے حوالے سے شوق، جذبہ اور ذوق عروج پر تھا۔ انہوں نے اقبال کے مرد مومن، یہ اقبال کا مرد مومن بھی اقبال کا ایک تصوف ہے، اقبال کا ایک خیال ہے، اقبال کا ایک نظریہ ہے، سیر حاصل گفتگو کی۔ انہوں نے اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے کہا کہ اقبال کی شاعری کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اس پر قرآن و اسلام کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اقبال کی شاعری کو آپ مکمل طور پر جب دیکھیں گے، اس کا بغور مطالعہ کریں گے، تو جو کچھ قرآن مجید میں جن جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے یا جن خیالات کی ترجمانی کی گئی ہے، بالکل اقبال کی شاعری میں بھی وہی خیالات، وہی فکر، وہی سوچ جو ہے وہ ملتی ہے، کیونکہ اقبال جو ہے ان کی شخصیت کا یہ خاصہ تھا۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ بہت بڑے محب رسول تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے والہانہ محبت کرنے والے تھے، اور پکے اور سچے جو ہے وہ عاشق رسول تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن اور احادیث کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے اپنی شاعری کی، اور اسی طرح کے موضوعات
اور اسی طرح کے خیال کو انہوں نے اپنی شاعری کے انداز میں جو ہے وہ دکھایا۔ تو جی، اقبال کے مرد مومن پر اسلامی تعلیمات کا عکس واضح ہے۔ در حقیقت اقبال کی شاعری قرآنی تعلیمات کا مظہر ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اقبال کا مرد مومن عشق کو عقل پر فوقیت دیتا ہے، وہ ایسے عشق کو کوئی اہمیت نہیں دیتے جو عقل کے تابع ہو۔ اقبال کا مرد مومن دراصل انسانیت کے لیے رحمت کا باعث اور اس کا وجود انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ وہ قوت ایمانی، کردار کی پاکیزگی، یقین اور اخلاق حسنہ کا مجسمہ ہے۔ اس کے بعد مختلف مقالہ نگار آئے، انہوں نے اقبال کے شاہین اور اقبال کا تصور خودی آج کے زمانے میں پر گفتگو کی اور اپنے خوبصورت اور گراں قدر خیالات سے حاضرین محفل کو مسرور کیا۔ آخر میں صدر محفل پروفیسر محمد طیب صاحب کو خیالات کے اظہار کے لیے دعوت دی گئی۔ صدر محفل نے اس تقریب کی تعریف کی اور پھر انہوں نے طلباء پر زور دیا کہ وہ اقبال کے فرمودات کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے اپنے کردار میں پختگی لائیں اور اقبال کے فرمودات کے موافق زمانہ بدل دیں، تاکہ ہماری مملکت اور امت مسلمہ جو اس وقت زوال کا شکار ہے، پھر سے پوری دنیا پر اور تمام ادیان پر غالب آ جائے، کیونکہ اقبال کے نزدیک طلبہ ہی قوم کے معمار اور اصل سرمایہ ہے۔ طلبہ کے لیے ہی اقبال کی وہ جو نظم ہے خطاب با جوانان اسلام، اس میں بھی سارے کا سارا جو ہے وہ یہی درس دیا گیا۔ خطبہ جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے ہے، نوجوان کو بیدار کرنے کے لیے ہے کہ وہ اپنی اصل کو پہچان سکے۔ تو یہاں پہ بھی وہی ذکر کیا گیا، کیونکہ نوجوان نسل ہی، طلبہ ہی جو ہے وہ قوم کے معمار ہیں۔ قوم کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ انہی کے سر پر ہے۔ اصل قوم کا سرمایہ ہی نوجوان نسل ہے، اصل قوم کا سرمایہ ہی طالب علم ہے۔ تو اقبال نے انہی کو جو ہے وہ درس دیا اور انہی کو جو ہے وہ اپنی اصلیت اور اپنی حقیقت کی طرف جو ہے وہ مائل ہونے کے لیے، قائل ہونے کے لیے جو ہے وہ راغب کیا۔ تو تقریر کے اختتام کے بعد بزم اقبال کے تحت تنظیم کے مختلف عہدیداروں کو بہترین کارکردگی پر انعامات دیے گئے، جن میں عمر انعام، سعد اللہ اور محمد فاروق شامل تھے۔ کالج کے پرنسپل جناب پروفیسر رفیق احمد صدیقی صاحب نے صدر مجلس، مہمان گرامی اور دیگر مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور یوں یہ خوبصورت تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ تو یہ تھی آپ کے پاس جی روداد۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھا، یہ پہلے صفحے پہ آپ کو روداد کا کچھ حصہ ملتا ہے، پھر اس کے بعد یہ دوسرے صفحے پہ ہے اور اس کے بعد یہ آخر میں 2 لائنیں ہیں۔ تو اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ اس سکرین کو جو ہے وہ پاز کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ پہلے جو آپ نے روداد پڑھی اس کا بھی بالکل آغاز اور اختتام ایک جیسا ہوا۔ اس میں بھی ساری کی ساری کہانی جو ہے وہ جس طرح ایک ردم تھا اسی کے مطابق آئی۔ تو اس میں بھی تقریب کا جی آغاز کیسے ہوا، مہمان کون تھے، پھر اس میں حصہ لینے والے لوگ جو تھے وہ کون تھے، نعت کس نے پڑھی، تلاوت کلام پاک کس نے کیا، اس کے بعد یعنی کہ ذکر و اذکار جو ہے اس میں مقالہ سنانے والے کون سے لوگ تھے، تو تقاریر کن لوگوں نے کی، کس نے مطلب کہ کون سی بات کی۔ تو یہ آپ حوالہ جات دیتے دیتے حوالے کے ساتھ جو ہے وہ پہلی تقریب کے آغاز سے اختتام تک آپ نے آنا، تو کہانی کو ایک ردم کے ساتھ لے کے آنا۔ تو بالکل جس طرح کا انداز آپ نے پہلی کل کی روداد میں دیکھا تھا، بالکل ویسے ہی انداز آج کی روداد میں بھی ہے۔ تو آج کی روداد کو بھی آپ کو سنانے کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو روداد لکھنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ پتہ چل جائے، کیونکہ روداد کا آپ کا آغاز اور اس کا اختتام جاندار ہونا چاہیے، کیونکہ روداد کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس موضوع پر ہے اور کون سی تقریب کے حوالے سے ہے، تو اس کا آغاز کیسے ہوا اور اس کا اختتام کیسے ہوا۔ تو اس کا آپ دیکھ لیں، کوئی بھی روداد آپ اس طرح کی تقریب کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ان کا آغاز اور اختتام ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ یہ آپ بالکل کمپیریزن کیجئے گا، تحقیق کیجئے گا تھوڑی سی، تو آپ کو اس کی وضاحت جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ مل جائے گی۔ تو یہ آپ نے آج کی روداد جو ہے اس کو یاد کر لینا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ ہم اپنے اگلے موضوع کے ساتھ جو ہے وہ ملتے ہیں۔ تو میری طرف سے میرے تمام عزیز طلباء و طالبات کو نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں کے ساتھ والسلام۔